السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ النساء کی آیت نمبر 22 سے 24 تک ہے۔ پارہ نمبر 4 اور 5 کا آغاز، یعنی 4 کا اینڈ ہے اور 5 کا شروع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور نہ تم نکاح کرو جس سے نکاح کرے تمہارے باپ عورتوں میں سے مگر جو گزر چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ ہے بے حیائی اور قابل نفرت بات، وساء سبیلا، اور برا راستہ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد یہ جو عرب جاہلیت میں ستیلی ماں کو بھی وراثت کا مال سمجھ کے تو اسے زبردستی ان سے نکاح کر لیتے تاکہ ان کے حصے کے وارث بن بیٹھیں، یا پھر انہیں آگے کہیں نکاح نہ کرنے دیتے، اور مختلف طریقوں سے عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ مقتا کا لفظ نفرت کے لیے آتا ہے۔ مقتی اس اولاد کو کہتے ہیں جو ماں سے نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ غلط جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، یہ قابل نفرت چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہو چکا ہو چکا، اب یہ بے حیائی اور نفرت کا کام تم نہیں کرو گے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ستیلی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، جن سے تمہارے باپوں کا تعلق ہے وہ تمہاری بھی مائیں ہی ہیں۔ اس کے بعد مزید رشتوں کی ایک لسٹ ہے جو محرم رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، و عماتکم و خالاتکم، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں۔ اس میں سگی ستیلی سب آئیں گی، بیٹیاں بھی سگی ستیلی سب آئیں گی، چاہے وہ ماں کی طرف سے سگی ہوں چاہے باپ کی طرف سے سگی ہوں، جس طرح بھی ہوں وہ سب حرام ہو گئیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں سگی ہیں یہ ستیلی، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی، ستیلے بھائی کی بیٹی ہے یا سگے بھائی کی بیٹی، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹی، وہ سگی بہن کی بیٹی ہو یا ستیلی بہن کی یعنی بھانجی، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح یعنی ایک خون کے رشتوں میں باپ اور باپ کے جو بھائی ہیں سب چچا ہوتے، اسی طرح رضائی بیٹا یا بیٹی جس کو بھی عورت دودھ پلاتی ہے اس کے بھی باپ کے بھائی چچا اور بہنیں پھوپھیاں یہ سب وہی رشتے بن جائیں گے۔ اور اس میں ایک عورت کی گواہی سے بھی بات بن جاتی ہے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو وہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا اور نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر میں سوار ہو کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جب کہ ایسی بات کہی گئی، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک باندھ کر یعنی پیٹ بھر کے بچہ فیڈ کرے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میرے ابو قیس کا بھائی افلح میرا رضائی چچا تھا، وہ میرے ہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے آنے کے بعد کا ہے، میں نے اسے اجازت نہ دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے بیان کیا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اندر آنے کی اجازت دے دوں، یعنی جس طرح اس کا چچا ہے، جو بھائی کا چچا ہے وہ تمہارا بھی چچا رضاعت کی وجہ سے۔
اس طرح بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، اور بعض دفعہ آتا ہے کہ 5 دفعہ پیے، 5 دفعہ اس کی بھوک ختم ہو تو حرمت، ایک آدھ گھونٹ پینے سے یہ حرمت نہیں ہوتی، تو اچھی طرح پیٹ بھر کے بچہ دودھ پیے تو یہ حرمت ثابت ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں، اپنی رضائی بہن شیمہ سے کی بہت عزت کیا کرتے، جب وہ آتے تو آپ ان سے بڑی محبت سے ملتے تھے۔ تو وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضائی بہنیں اور مائیں تمہاری عورتوں کی یعنی ساس، وَرِبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور ربیبہ بیٹی۔ ربیبہ بیٹی ایسی بچیوں کو کہتے ہیں جو جب عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے تو پہلے خاوند سے جو اس کی بچیاں ہوتی ہیں وہ اگلے خاوند کی ربیبہ بیٹی بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ عورتیں یعنی وہ بچیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری عورتوں سے، یعنی تمہاری عورتوں کی یعنی بیٹیاں ہیں، وہ عورتیں جن کے ساتھ تم ایز اے بیوی رہ چکے ہو۔ پھر اگر کوئی عورت جس کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا لیکن نکاح ہونے سے پہلے اس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کرنا چاہو یا نکاح کرنا چاہو تو پھر اس عورت کی بجائے اس بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب شادی ہو جائے اور اس کو ایز اے بیوی رکھ لو پھر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوگی۔ جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ کی بھی بیٹیاں تھیں اور 4 بچے تھے آپ کے، تو آپ اپنے ان کو اسی طرح رکھتے جیسے اپنی سگی بیٹیاں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے، یعنی اپنا صلبی بیٹا اس کی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے، یعنی جو اپنا سگا بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ باقی ہم نے آگے سورہ احزاب میں پڑھیں گے کہ جو لپالک بیٹا ہے اس کی بیوی سگی بہو کی طرح نہیں ہوتی، اس لیے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنیں، بہنوں میں پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، یہ بھی ایٹ اے ٹائم ایک شوہر کے انڈر نہیں ہو سکتی، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا، کیونکہ ایسے سارے کام پہلے ہو چکے تھے۔ اور سالی جو ہے جیسے ابھی بھی لوگوں نے بڑی باتیں بنائی ہوئی، سالی آدھی گھر والی، تو یہ ساری چیزیں جب تک بہن نکاح میں ہے بہنوئی کے، سالی بھی حرام ہے، لیکن یہ کہ یہ غیر محرم رشتہ ہے، اس وجہ سے اس لیے جیسے لوگ وقتی محرم کہہ کے تو بہت فرینک ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چلے جانا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جو چیزیں سچ ہیں ان کے اوپر پورا عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں کے ذریعے خرابی بڑھنے کا خطرہ ہو۔ کتنے ہم نے زندگی میں دیکھے کہ بعض دفعہ کوئی بچہ ہوتا ہے تو بہن کو منگوا لیتی ہیں گھر میں کہ چلیں ہمارے بچوں کو سنبھالے گی، اسی سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی بھتیجی آ جاتی، کوئی پھوپھی آ جاتی، تو بہت کچھ جب فتنے بڑھ رہے ہیں، محرم رشتوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، حتیٰ کہ باپ بیٹی کو، بہن بھائی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ لباس جس طرح کے گھروں میں پہنے جاتے ہیں، بے حیائی کے لباس، اب اس میں بھائی چاہے سامنے ہو یہ سمجھنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ بھی جو حرام چیز ہے یا حرام لباس ہے۔ تقوی کا لباس ہی بہترین ہے، چاہے وہ محرم رشتوں کے سامنے ہو۔ اگر اللہ نے اجازت دی ہے ہمیں ایک لمٹ میں رہ کے سب کچھ پہننے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف باپ کے نام سے بہت خراب یعنی لباس اور خراب چیزیں اڈاپٹ کر لیں تو کوئی بات نہیں، میرا باپ ہی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ جس میں یہ محرم رشتے بھی خراب ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا۔ 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس حکم کے بعد فوراً طلاق دے دیجیے اگر کسی نے ایسا کیا اس وقت جیسے کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور شادی شدہ شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر جو جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یا لونڈیاں اور کنیزیں۔ تو ایسی عورت جو شادی شدہ ہے اس سے نکاح کی نہ بات کی جائے گی، نہ اس سے ایسا کوئی تعلق قائم کیا جائے گا، نہ اس کے بارے میں سوچا جائے گا اور نہ ہی وہ عورت سوچے،
کیونکہ محسنات میں پاک دامن، آزاد، شادی شدہ اور محفوظ، یہ چاروں معنی اس میں آتے ہیں۔ محسنہ کا مطلب یعنی حسن سے یہ لفظ ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، یعنی قلعہ جس طرح بہت مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح عورت شادی کے بعد اس کا کریکٹر، اس کا سب کچھ، اگر وہ اچھی عورت ہے تو خاوند سے اسے پروٹیکشن ملتی ہے، چاہے اور کچھ ملے نہ ملے، ایک طرح سے ایک نام ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ اکیلی لڑکی کہیں جا رہی ہو، کہیں سفر کرنا ہو، خاوند اگر اس کے ساتھ ہو تو وہ بے فکر ہو جاتی۔ لیکن اب جیسے جیسے فتنے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت رہتی کسی کے ساتھ ہے اور تعلقات اس کے کسی اور کے ساتھ ہیں، اسی طرح مرد ہے، حالانکہ جو نیک اور صالح عورت ہے وہ کبھی ایک شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شوہر کا تصور نہیں کر سکتی، جبکہ آج کل نئی جو نسل ہے، جو نئی تعلیم لے رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں منہ سے نکالتے جو کسی مذہب والوں نے کبھی نہیں نکالی، کہ اگر مرد 4 شادیاں کرا سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کرا سکتی۔ اب یہ دیکھیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت، اس کے جذبات، اس کی عادات، سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کے اوپر اتنا ہی برڈن ڈالا ہے جس نے برڈن کو سنبھال سکتی تھی۔ ایک عورت کے اگر 4 شوہر ہے، جیسے یہ مطلب منہ سے ایسی فضول باتیں نئی نسل نکالتی ہے، تو وہ سوچے کیسے اس کے 4، اگر وہ الگ الگ گھر میں بھی ہوں تو 4 گھروں کو وہ کیسے سنبھال سکتی، 4 خاوندوں کا رعب کیسے سہ سکتی، 4 گھروں کے کام کیسے کر سکتی ہے، 4 شوہروں کے بچے کتنے پیدا کر سکتی ہے، اور 4 اگر ایک شوہر کہے کہ میرے لیے چائے بنا کے لو، اور دوسرا آواز دے کے میرے کپڑے پریس کرو، اور تیسرا آواز دے کے میری ٹانگیں دباؤ، اور چوتھا بچہ روئے، تو کیا کر سکتی ہے وہ؟ اگر ایک خاوند کے بچے سے فارغ ہو تو دوسرے خاوند کی باری، تو وہ عورت نہ ہوئی، پھر تو وہ ایک مشین اور 4 گھروں کی ماسی بن گئی۔ ہم پتہ نہیں عورتیں کیوں نہیں یہ بات منہ سے نکالتے وقت سوچتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہم پر، کہ ہمیں اس مصیبت میں نہیں ڈالا۔ ایک عورت ایک خاوند کے ساتھ مطمئن اور پرسکون، بعض دفعہ تو خاوند فوت ہو جاتے تو عورتیں اتنی یعنی محبت کر رہی ہوتی کہ ان کے بعد شادی نہیں کروانا چاہتی، حالانکہ اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد ایسا اچھا خاوند یا اتنی محبت ہم کسی سے کر نہیں پائیں۔ اور کہاں ایسی سوچ رکھتے ہوں کہ ہمیں کیوں نہیں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی، اور بار بار شوہر بدلنا کس عورت کو اچھا لگتا ہے؟ جو نیک صالح عورت ہے وہ تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی آدھی زندگی لگتا ہے جیسے ختم ہو گئی، اور کہاں یہ ہے کہ وہ اس کو بدلتی پھرے شوہروں کو، اور رنگ برنگی عادتوں اور رنگ برنگے شوہروں کے ساتھ کبھی بھی عورت خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ صرف بیوقوفی کی باتیں ہیں جسے سوچے سمجھے بغیر نئی نسل یا نئی تعلیم کے حامی لوگ اس کو نکالتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی حفاظت کی ہے، ہمارے لیے کتنا اچھا کیا ہے، حتیٰ کہ گرین کارڈ کے لیے جو نکاح ہے اور ایسے پیپر میرجز ہیں، یہ جو غلط طریقے سے نکاح کیے جاتے ہیں، یہ تک جائز نہیں ہے۔ کہاں ایک عورت ایک خاوند کو چھوڑے، طلاق دے، اور پھر دوسرے سے کرائے، پھر تیسرے سے کرائے، پھر چوتھے سے کرائے، یا خاوند تو 4 بیویاں رکھ سکتے اگر ان کا نان نفقہ پورا کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن عورت سوچے کہ وہ کیسے 4 خاوندوں کے ساتھ رہ سکتی، نسب کا کتنا، کیا پتہ کس خاوند کا بچہ ہے۔ تو بہت جہاں تک سوچے، ایک بیوقوفی کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ہمیں اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے جو مطلب حکمتیں ہیں، اور اللہ کا جو مدبر الامر ہے جو ہمارا، اس کے کاموں پہ تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے۔ جتنی اللہ نے عزت عورت کو دی ہے اس مذہب کے ذریعے، اور جتنا اس کی پروٹیکشن کی ہے، کوئی اور مذہب آج تک نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو یعنی اونٹوں پہ بٹھایا ہوا تھا، اور وہ جو اونٹ چلانے والے وہ تیزی سے چلا رہے تھے، آپ نے کہا آرام سے، تمہارے اوپر آبگینے ہیں، یعنی شیشے کی طرح نازک ان کو کہا گیا۔ اور کہاں ایک عورت اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں سے گھٹیا ثابت کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شادی شدہ عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں جو لونڈیاں ہیں، اب اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی کہ اگر لونڈیاں جائز ہیں تو گرل فرینڈ کیوں نہیں جائز؟
لونڈیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جنگوں میں ہاتھ میں آتی تھی، اور بعض دفعہ جیسے ڈاکے پڑتے تھے تو باقاعدہ یہ بکتے تھے، مرد، عورتیں، بچے جو ڈاکو جن کو لوٹ لیتے تھے۔ بعض دفعہ بڑے اچھے گھروں کی ہوتی تھی، اور بعض دفعہ یہ جنگوں میں جو آتی تھی وہ بوڑھی بھی ہوتی تھی، یہ کوئی حسین آئی نہیں آتی تھی کہ فٹافٹ ان کو لیتے تھے۔ وہ تب جب وہ ہاتھ میں آتی تھی تو وہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے علاقوں میں شوہروں والی تھی، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے سے ان کے نکاح ختم ہو جاتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کمانڈر جس سپاہی کو دینا چاہتے آپ ان کو دے دیتے۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے کسی کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا تھا، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جس صحابی کو یہ لونڈی ملتی وہ 1 مہینہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی پریگننٹ تو نہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں، اس کے بعد اس سے کوئی تعلق قائم ہوتا۔ اور پھر اگر ان کو گھروں میں ان کے ساتھ تمتع نہ ہوتا تو کس حیثیت سے انہیں رکھا جاتا؟ اللہ نے ان کے جذبات کا بھی دھیان رکھتے ہوئے رکھا، وہ بہن بنا کے بھی رکھی جا سکتی تھی اور بھی کسی رشتے سے، لیکن پھر ان کے جذبات کا کیا حال ہوتا کہ پھر ان کی شادیاں کرنی کتنی مشکل لگتی صحابیوں کو کہ اب ہم ان کی شادیاں بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا دھیان رکھا ہے۔ پھر اگر کوئی میاں بیوی غلام اور لونڈی بن کے آتے تو ان کا نکاح قائم رہتا تھا، ان کو نہیں غلام اور لونڈی بنا کے کوئی اور لیتا تھا، وہ اسی طرح رہتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ لونڈیاں واپس کر کے تو اس کے بدلے میں اپنی عورتیں اگر دشمنوں کی قید میں گئی ہوتی ان کو چھڑا لیا جاتا، بعض دفعہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ اگر وہ لونڈی کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی یا اسے ہبہ کیا جاتا تو پھر مالک کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جاتی تو پھر اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ایسی عورت جو لونڈی بن گئی اس کے مالک کے یعنی فوت ہونے کے بعد وہ آزاد تھی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی۔ پھر بہت انکریج کیا کہ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کیا جائے تو کس قدر ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ جب سے میں اسلام لے کے آیا میں ہر جمعہ ایک غلام کو آزاد کیا، اور جس جمعہ نہ کر سکا اگلا جمعہ کو 2 کیے، اس لیے کہ یہ شعبہ ختم ہو جائے اور ان لوگوں کی سے ہو، کیونکہ اس سے پہلے اسلام سے پہلے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا سکتا تھا، بلکہ ان سے برائی کروائی جاتی تھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا سورہ نور میں کہ اپنی لونڈیوں کو برائی کے لیے ان پر زبردستی نہ کرو، اور اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں تو ان کو پاک رہنے دو۔ لیکن اللہ نے لونڈیوں کے بھی فرمایا کہ اگر وہ زبردستی کی جائیں اس معاملے میں تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی کیونکہ وہ ان کی اپنی کوئی سے نہیں تھی۔ ایسے ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کے بیٹھا کرتی اور اکثر کہتی کہ وہ کمر بند والا دن، اللہ کی قدرت کا دن۔ آخر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہتی ہو، کیا بات ہے یہ؟ کہنے لگی میں اپنے قبیلے کے ساتھ یعنی قافلے والوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، تو جو قافلے میں سردار تھا اس کی بیٹی نہانے کے لیے گئی تو اس نے اپنا کمر بند اتار کے رکھا، وہ کمر بند گم ہو گیا، یعنی اس کو چیل اٹھا کے لے گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کو مجھ پہ شک ہوا۔ میری انہوں نے بہت بری طرح تلاشی لی، حتیٰ کہ میں بتا نہیں سکتی کہ کیسے کیسے انہوں نے میری تلاشی لی، اور ہر ایک کو مجھ پہ شک اور مجھے ڈانٹ اور ڈپٹ رہا تھا۔ تو میں نہیں مان رہی تھی، ظاہر ہے میں نے اٹھایا نہیں تھا۔ اسی دوران اللہ نے اس چیل کو واپس بھیجا تو اس نے وہ کمر بند اسی حالت میں ہمارے درمیان پھینک دیا، تو میں اس وقت بری ہو گئی، اور اللہ کی محبت میرے دل میں اتنی آئی، اور یہی چیز میرے مسلمان بننے کا باعث بنی۔ یعنی یہ حالت تھی لونڈیوں کی کہ وہ سچی ہونے کے باوجود بھی کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا، کوئی ان کو آزاد نہیں کرتا تھا، ہمیشہ سے نسلوں کی نسلیں غلام اور لونڈیاں بنی رہتی۔ لیکن مسلمان نے اور اسلام نے مسلمانوں کے سامنے اتنے ثواب رکھ دیے کہ لوگ خوشی سے ان کو آزاد کرتے تھے۔ پھر ان کو مالکوں کو بھی کہا کہ تو اگر پیسے لے کے ان کو تم کسی دوسرے کو دینا جاؤ تو بلکہ ان کی مدد کرو، مکاتبت کرو کہ یہ اپنی آزادی کے لیے کام کریں، اور جب ان کو دینے کے پیسے ان کے پاس پورے ہو جائیں تو تمہیں دے کے خود آزاد ہو جائیں۔
تو یہ شعبہ اسی لیے ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دھیان رکھا، ورنہ اسلام سے پہلے تو ان کی کوئی حالت نہیں تھی۔ پھر ان کی تربیتیں ہوئیں، حتیٰ کہ خاندان غلامہ تک نے حکومت کی۔ ایسا بھی ایک دور آیا کہ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، ان سے بہت ساری احادیث روایات ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی انسان کو اللہ نے اس کا حق نہ دیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی انکریج کیا گیا ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں، یعنی اس لسٹ کے علاوہ، وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کے لیے شرط ہے أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو، یعنی پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے کہ تم اس کا حق مہر ادا کر سکو، اس کے لیے گھر کا انتظام کرو، ضروریات زندگی کا، لباس کا انتظام کر سکو۔ یہ نہیں کہ بیٹھے تم اس چیز کا انتظار کرو کہ بیوی کے گھر والوں کی طرف سے سب کچھ میرے لیے بھی آئے، اس کے لیے بھی آئے، اور میں مزے سے اس سے انجوائے کروں۔ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اس سے جہیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کو کچھ دے دیتے ہیں، اور بات ہے وہ بچی کے لیے گفٹ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لڑکا اور اس کے گھر والے بیٹھے لسٹیں بنائیں اور ان کو جا کے مجبور کریں، یا پھر اس نیت کے ساتھ بیٹھیں اور ذرا کچھ کم لگے تو اس کو ساری زندگی باتیں کریں۔ نہیں، سب سے پہلے یہ اصول ہے کہ تم طلب کرو، تب تگو، چاہو، رشتہ لینے جاؤ، رشتے کے لیے اس کے باپ سے کہو، یہ نہیں کہ لڑکی کے ساتھ جا کے تعلق قائم کرو، افیئر چلاؤ اور پھر کہو کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس کے ولی سے، اس کا باپ یا بھائی جو بھی موجود ہیں، ان سے رشتہ مانگو، پھر اپنے مال تمہارے پاس ہونے چاہیے، اور پھر تیسری بات یہ کہ محسنین غیر مسافحین، ٹائم پاس کرنے کے لیے شادیاں نہ کراؤ، یا پھر اپنے آپ کو 15 دن کی شادی میں لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے شادیاں نہیں ہونی چاہیے، جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ اس میں محبت کم نظر آتی ہے، اور سب کے سامنے ماتھا چومنا اور رو کے دکھانا کہ جی بیوی آ رہی ہے۔ یہ تو سب ایک ایکٹنگ سی ہے جو چل پڑی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کس قدر محبت سے اور دعاؤں سے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں، اور اس نیت سے کہ وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھے گا جیسے ہم رکھتے تھے، تو کیسا ہو پاتا ہے؟ اگر یہی محسنین بن کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور محبت سے اور اللہ کی یعنی اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ایک عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور وہ بھی اپنے خاوند کی فرما بردار اور محسنہ بن کے رہے، بلکہ ٹائم پاس، اب جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ 4 شوہر ہونے چاہیے، وہ کیسے محسنین بن کے رہ سکتی؟ وہ تو چھوٹی سی بات پہ چھوڑے گی کہ مجھے نیا خاوند چاہیے۔ تو یہ سب اسلام کی محبت اور اسلام کی حکمت سے ہی ہے کہ گھر بن سکتے ہیں اور ایک خاندان گرو کر سکتا ہے۔ تو دوسری بڑی چیز جو ہونی چاہیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، صرف وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف وقتی لذت کے لیے نہیں، اور بیوی کو اللہ نے سکون کا ہے، سکون کا باعث ہے یہ۔ اپنے گھر میں جب وہ آئے تو اسے سکون محسوس ہو، عورت نے اس طرح گھر کو سیٹ کیا ہو اور مرد نے اتنی اس کی کیئر کی ہو کہ وہ ایک خوبصورت جوڑا اور خوبصورت یونٹ بن کے سامنے آئے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جس سے تم فائدہ اٹھا لو، جسے ایز اے بیوی یوز کر لو، رکھ لو اپنے گھر، پھر اس کو مہر دو جو مقرر کیا ہے اللہ نے۔ یہ نہیں ہے کہ تم مہر دینے میں کنجوسی کرو اور فائدے سارے اٹھاؤ۔ کتنے لوگ اس معاملے میں تکلیف دیتے ہیں عورتوں کو، بیچاریاں ماں باپ بھی عزت کی خاطر نہیں بولتے کہ چلے بیٹی کا گھر بسے، اور لڑکی بھی ایسے جیسے ایک فالتو پرزے کی طرح جاتی ہے، اور کتنا کم مہر دے کے تو اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا یہ ایک ہے کہ بری نیت سے ایسا کرنا، کہ پاس نہیں ہے تو اور بات ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کوئی گناہ نہیں اگر آپس کی رضامندی سے تم کچھ کم زیادہ کر لو، کہ شوہر کہے تم بہت اچھی ہو، یہ مہر میں تمہیں زیادہ دوں گا، یا بیوی کہے کہ مجھے کم دے دیں یا نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپس میں کچھ بھی رضامندی سے طے کر لیں، اس پہ زبردستی نہیں کی جائے گی۔ مقرر ہونے کے بعد بھی آپس میں اگر کوئی یہ رضامندی سے کم زیادہ کرتے تو اس میں کچھ برا نہیں۔
اس آیت سے کچھ لوگ متع کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک شرط ہوتی ہے، اور نکاح میں شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب چیزیں رکھی ہیں کہ تلاش کرو یعنی طلب کرو، اور مال ہو اور محسنین ہو، تو یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ کوئی انسان کسی کے لیے یہ شرط نہیں لگا سکتا، جیسے پیپر میرج کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر کے لیے آپس میں میاں بیوی عدالت میں شو ہوں گے اور اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نکاح نہیں، یہ زنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھے کہ جتنی شادیاں کورٹ میرج میں ہوتی ہیں، گھر سے بھاگ کے ہوتی ہیں، ماں باپ کی رضامندی کو چھوڑ کے ہوتی ہیں، ضد سے کرائی جاتی ہیں، ان شادیوں میں اور اس شادی میں جس کو ماں باپ اپنی دعاؤں کے ساتھ بچی کو رخصت کریں اور اپنا دل کا ٹکڑا سمجھ کے ان کو دیں، اور اس کے لیے پوری محبت اور خاندان کو اکٹھا کر کے انہیں رخصت کریں، اور ہر ایک کی ان کے ساتھ دعائیں جائیں، تو اور ایک پروٹیکشن ہو خاندان کی بھی۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کبھی ان کا کوئی مسئلہ ہو تو کچھ گھر والے لڑکی کے اکٹھے ہوں گے، کچھ لڑکے کے، اور پھر ان کا تصفیہ کرایا جائے گا۔ یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب وہ ایک خاندان کی حفاظت کے ساتھ رخصت ہوگی۔ جو بھاگ کے یا کورٹ میرج کرا کے یا چوری شادی چوروں کی طرح کرا کے بیٹھے گی، اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک گلٹ محسوس ہوگا کہ میں نے اس انسان کے لیے، کیونکہ جب انسان ماں باپ کو دکھ دے کے جاتا ہے اسے سکھ کہاں ملتا ہے، تو زندگی بھر بعض دفعہ پچھتاتی رہتی ہے کہ جس انسان کی خاطر میں نے اپنے اتنے پیارے رشتوں کو پیچھے پھینک دیا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، اس کی تو کوئی اتنا کریکٹر ہی نہیں ہے، اور اس نے تو مجھے وہ عزت ہی نہیں دی، اور اس نے تو وہ کبھی محبت کی نہیں جو صرف باتوں میں تھی۔ کیا جوڑ ہے اس شادی کا؟ پھر دل کی کیا حالت ہوتی، کبھی تکلیف بھی ہو کسے جا کے بتانا ہے؟ سب کچھ تو یعنی یہ سارا تو اپنے ماں باپ کی دعائیں تو لی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا کچھ اسی کے ساتھ ممکن ہے جب انسان محسن بن کے اس تعلق کو جوڑے، اور نیکی کی خاطر اور اللہ کی طرف سے یہ جو ہمارے جذبات کا دھیان رکھا گیا ہے اس کو منہ زور گھوڑا نہ بنائے، بلکہ لمٹ میں رہ کے چلے، تو سب کچھ پھر بہترین ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی اگر کچھ کمی بیشی ہوتی تو اللہ پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے بہترین حل بھی نکال دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائے تو جس نے اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جیسے جیسے یہ اگلی نسلیں آ رہی ہیں اور جو سمجھتی ہیں کہ شادی ضروری نہیں، جب ہم ویسے ہی رہ سکتے ہیں، ویسے ہی خوش ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں، تو پھر شادی کیوں کروانی؟ اللہ ایسی سوچ سے ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ کرے کہ جو زنا کو اور شادی کو ایک جیسی چیز سمجھنے لگ جائیں۔ دین کی یہ ساری سمجھ ہر ایک کو دینی ضروری ہے تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ سچ کیا ہے اور شیطان کا پھیلایا ہوا جال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔